AI-B6 حصہ 4 سوالات کو واضح کرنا اور بائبل کی تحقیق کے حفاظتی اصول۔ ہیلو، میرا نام ایرن ہے اور ہمارے AI-B6 ٹریننگ کے چوتھے حصے میں خوش آمدید۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں پہنچے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم نے سیکھا کہ AI اصل میں کیا ہے۔ یہ ایک سافٹ ویئر پروگرام ہے جو پیٹرن میچنگ کرتا ہے۔ یہ کوئی زندہ چیز نہیں ہے اور ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ دوسرے حصے میں ہم نے سیکھا کہ آپ اپنی زندگی، آپ کے کاروبار اور اپنی وزارت کے لیے ماسٹر شناختی پرامپٹس استعمال کرتے ہوئے AI سے زیادہ واضح طور پر کیسے بات کی جائے۔ تیسرے حصے میں ہم نے سیکھا کہ ہیلوسینیشنز کیا ہیں اور اپنے پرامپٹس میں حفاظتی پابندیاں کیسے ڈالنی ہیں تاکہ ہم اپنے نتائج پر زیادہ اعتماد کر سکیں۔ اس ویڈیو حصہ 4 میں ہم 2 کام کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو سب سے طاقتور پرامپٹ عادات میں سے ایک سکھانے جا رہا ہوں جو میں جانتا ہوں۔ یہ AI سے پوچھ رہا ہے کہ وہ آپ کا انٹرویو کرے اس سے پہلے کہ وہ جواب دے، جب تک کہ اسے تقریباً 90 یقین نہ ہو جائے کہ آپ کو اصل میں کیا چاہیے۔ دوسرا، ہم دوبارہ حفاظتی حدود پر جائیں گے، لیکن اس بار ہم بہت مخصوص ہوں گے۔ ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ عیسائیوں نے بائبل کا مطالعہ اور تحقیق کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال کیا۔ ہم بات کریں گے کہ یہ کیسے ایماندار، محتاط اور خدا کی عزت کرنے والے انداز میں کیا جائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حصہ اول، AI کو پہلے اب سے سوالات کرنے دیں۔ یہ وہ چیز ہے جو زیادہ تر لوگ AI کے ساتھ کبھی نہیں کرتے۔ وہ ایک پرامپٹ ٹائپ کرتا ہے، انٹر دباتا ہے اور توقع کرتا ہے کہ AI ان کے ذہن کو پڑھے گا۔ سوچیں کہ یہ کتنا عجیب ہے۔ اگر میں اپنے کچن کی مرمت کے لیے کنٹریکٹر رکھوں اور میں اس کے پاس جا کر کہوں میرے لیے کچن بناؤ اور پھر چلا جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ میں اس کا بہترین اندازہ لگاؤں گا۔ یہ خوبصورت ہو سکتا ہے، بس یہ میرا کچن نہیں ہوگا۔ ایک اچھا ٹھیکیدار آپ کو روک کر سوالات کرتا ہے، کمرہ کتنا بڑا ہے؟ آپ کا بجٹ کیا ہے؟ کیا آپ روزانہ کھانا پکاتی ہے؟ کیا تم جزیرہ چاہتے ہو؟ وہ پوچھتا ہے جب تک کہ اسے یقین نہ ہو جائے کہ وہ سمجھ گیا ہے کہ آپ اصل میں کیا چاہتے ہیں۔ تبھی وہ ہتھوڑا اٹھاتا ہے۔ AI بھی یہ کر سکتا ہے۔ عام طور پر زیادہ تر AI ٹولز خوش کرنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو جلدی جواب دینا پسند کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ یقین نہ کریں، اس لیے وہ خالی جگہیں مفروضے سے بھر دیتے ہیں اور آپ کو وہ مفروضے نظر نہیں آتے۔ حل یہ ہے، AI کام کرنے سے پہلے آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ کا انٹرویو کرے۔ 90 کا اصول، یہ وہ لائن ہے جسے میں چاہتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں اور دوبارہ استعمال کریں۔ جواب دینے سے پہلے مجھ سے کوئی بھی وضاحتی سوال پوچھیں تاکہ آپ کم از کم 90 یقین کر سکیں کہ آپ بالکل سمجھ گئے ہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ ایک وقت میں ایک سوال پوچھیں اور اگلا سوال پوچھنے سے پہلے میرے جواب کا انتظار کریں۔ جب آپ کو یقین ہو کہ آپ 90 یا اس سے زیادہ یقین پر ہیں تو مجھے بتائیں۔ میری درخواست کو جو تم سمجھتے ہو اسے خلاصہ کرو اور پھر میری منظوری کا انتظار کرو اس سے پہلے کہ تم شروع کرو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا ہر پہلو کیوں اہم ہے۔ جواب دینے سے پہلے وضاحت کے سوالات پوچھیں۔ یہ AI کو آگے بڑھنے اور اندازہ لگانے سے روکتا ہے تاکہ آپ کم از کم 90 یقین کر سکیں۔ یہ AI کو ایک ہدف دیتا ہے۔ اب اسے اجازت ہے کہ وہ تسلیم کرے کہ وہ ابھی مکمل طور پر نہیں سمجھتا۔ اگر آپ 100 یقین دہانی مانگیں گے تو AI ہمیشہ سوالات پوچھے گا۔ 90 بہترین نقطہ ہے۔ ایک وقت میں ایک سوال پوچھیں۔ یہ اہم ہے۔ اگر AI آپ کو ایک ساتھ 8 سوالات دے تو آپ مغلوب ہو جاتے ہیں اور آپ ان کے جواب بے ترتیب انداز میں دیتے ہیں۔ میری درخواست کا خلاصہ کریں جو آپ سمجھتے ہیں اور میری منظوری کا انتظار کریں۔ یہ چیک پوائنٹ ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ غلط فہمی پکڑتے ہیں۔ آئیے اسے عملی طور پر دیکھتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو فرق دکھاتا ہوں۔ زیادہ تر لوگ اس طرح پوچھیں گے، مجھے معافی پر بائبل اسٹڈی لکھو۔ AI کچھ پیدا کرے گا۔ یہ پالش شدہ لگے گا لیکن یہ نہیں جانتا کہ آپ کس کو پڑھا رہے ہیں، آپ کے پاس کتنا وقت ہے، آپ کس فرقے کی حامل ہیں، آپ اسے انگریزی میں چاہتے ہیں یا اردو۔ اب یہی درخواست 90 اصول کے ساتھ منسلک ہے۔ میں معافی پر بائبل اسٹڈی بنانا چاہتا ہوں۔ کچھ لکھنے سے پہلے مجھ سے وضاحتی سوالات پوچھیں۔ اب دیکھیں کہ AI کیا کرے گا۔ یہ پوچھنا شروع کر دے گا، آپ کا سامعین کون ہے؟ سیشن کتنا طویل ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک میٹنگ کے لیے ہے؟ کیا کوئی خاص پیراگراف ہیں جن کے گرد آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ بناؤں؟ کیا آپ بحث کے سوالات چاہتے ہیں؟ لہجہ دہی ہونا چاہیے براہ راست۔ یہ سوالات بذات خود قیمتی ہے۔ جواب ملنے سے پہلے ہی AI نے آپ کو اپنے پروجیکٹ کے بارے میں سوچنے میں مدد دی۔ اسے کہاں استعمال کیا جائے؟ آپ اس عادت کو تقریباً کسی بھی چیز سے جوڑ سکتے ہیں۔ کام کے لیے تجویز لکھنے سے پہلے، آپ کے کاروبار کے لیے اس سے پہلے کہ وہ کوئی منصوبہ بنائے، وزارت کے لیے اس سے پہلے کہ وہ کوئی سبق خطبہ تیار کرے،
اور یاد رکھیں کہ تیسرے حصے سے آپ یہ لائن اپنے ماسٹر آئیڈینٹی پرامپٹس میں بھی شامل کر سکتے ہیں تاکہ یہ خود بخود ہو جائے۔ کبھی خاموشی سے اندازہ نہ لگائیں۔ ایک اور طاقتور ورژن یہاں بڑے پروجیکٹس کے لیے ایک ایڈوانسڈ ورژن ہے۔ ہر مفروضے کی فہرست بنائیں جو آپ ابھی بھی بنا رہے ہیں اور ہر ایک کو واضح طور پر لیبل کریں۔ تو مجھے اپنی موجودہ اعتماد کی سطح فیصد کے طور پر بتائیں۔ اب اے آئی آپ کو اپنا کام دکھا رہا ہے۔ آپ اندازے سے بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹھوس زمین پر کہاں کھڑا ہے اور کہاں کھڑا ہے۔ یہ پہلا حصہ ہے۔ اب آئیے اس بات کی طرف بڑھتے ہیں جو میرے دل کے بہت قریب ہے۔ حصہ دوم، بائبل کے مطالعے اور صحیفہ کی تحقیق کے لیے حفاظتی انتظامات۔ میں اپنے مسیحی بھائیوں اور بہنوں سے براہ راست چند منٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اے آئی بائبل ریسرچ کے لیے ایک شاندار آلہ ہے۔ یہ کراس ریفرنسز تلاش کر سکتا ہے، آپ کو تشریحات اور لغات کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے اور آپ کو اس مطالعے کو منظم کرنے میں مدد دے سکتا ہے جو پہلے 6 گھنٹے 1 گھنٹے میں لیتا تھا۔ لیکن اے آئی یہاں آپ کے لیے کام کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے پہلے سے کیے گئے کام کو بہتر بنانے کے لیے ہے۔ فرق اہم ہے۔ پہلا قاعدہ، آپ کو کبھی بھی اے آئی پر 100% بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جب بات صحیفہ کے معاملات کی ہو۔ اے آئی ایک پیٹرن میچنگ پروگرام ہے۔ اس میں کوئی یقین نہیں، کوئی ضمیر نہیں اور کوئی روح القدس نہیں۔ یہ الفاظ کی پیش گوئی کرتا ہے، یہ حقیقت کو نہیں جانتا۔ یہ آپ کو کوئی ایسا آیت کا حوالہ دے سکتا ہے جو موجود ہی نہیں یا کسی حقیقی اقتباس کو کسی افسانے کے ساتھ ملا سکتا ہے۔ اعتماد درستگی نہیں ہے۔ دوسرا قاعدہ، سب کچھ تصدیق کرو، اور میرا مطلب ہے سب کچھ۔ اگر اے آئی آپ کو کوئی آیت کا حوالہ دے تو اپنی بائبل کھول کر اسے پڑھے۔ اے آئی کا خلاصہ نہیں، اصل آیت پڑھیں کہ اس سے پہلے کیا آتا ہے اور جو اس کے بعد آتا ہے۔ سیاق و سباق وہ جگہ ہے جہاں سے زیادہ تر خراب تدریس جنم لیتی ہے۔ اے آئی خوشی سے کسی آیت کو سیاق و سباق سے باہر نکال دے گا۔ دعووں کو کسی حقیقی وسائل، قابل اعتماد تبصرہ، لغت، پادری یا استاد کے ساتھ چیک کریں جس پر آپ اعتماد کرتے ہیں۔ تصدیق کریں کہ ماخذ موجود ہے۔ قاعدہ نمبر 3، ہمیشہ اپنی جسمانی بائبل کی طرف واپس جائیں۔ جب آپ کتاب پکڑ کر صفحات پلٹتے ہیں تو کچھ ہوتا ہے۔ اسے انڈر لائن کریں، حاشیے میں لکھیں، خاموشی میں بیٹھو۔ بائبل اسٹڈی کا مقصد کبھی بھی کوئی دستاویز تیار کرنا نہیں تھا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ خدا اور اس کے کلام کو کل سے بہتر جان سکیں۔ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا جو اے آئی نے مجھے بتایا وہ واقعی اس سے میل کھاتا ہے جو میں نے ابھی پڑھا ہے؟ اگر جواب نہیں ہے تو اے آئی غلط تھی، بائبل نہیں، خاص طور پر اگر آپ کو ابھی تک اس موضوع کا علم نہیں ہے۔ اگر آپ کسی موضوع کو اچھی طرح جانتے ہیں تو آپ غلطیاں پکڑ لیں گے، لیکن اگر آپ موضوع کو نہیں جانتے تو آپ اسے پکڑنے کا کوئی طریقہ نہیں رکھتے، اور تب لوگ سب سے زیادہ مائل ہوتے ہیں کہ جو اے آئی کہے اسے قبول کر لیں۔ وہاں وہ مسئلہ ہے۔ تصور کریں کہ آپ مائکروسافٹ ورڈ میں ایک دستاویز ٹائپ کر رہے ہیں۔ ورڈ کیا کرتا ہے؟ کچھ نہیں۔ کوئی سرخ لائن نہیں، کوئی وارننگ نہیں، کیونکہ لفظ بالکل درست لکھا گیا ہے۔ املا درست ہے، استعمال غلط ہے۔ اگر آپ انگریزی اچھی طرح جانتے ہیں تو آپ اسے سمجھ جاتے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کبھی نہیں جان پائیں گے۔ یہی کچھ اے آئی اور بائبل کے ساتھ ہوتا ہے۔ آؤٹ پٹ گرامر کے لحاظ سے خوبصورت ہوگا، فارمیٹنگ صاف ستھری ہوگی، لیکن اگر آپ موضوع کو نہیں جانتے تو آپ کبھی نہیں جان پائیں گے کہ وہ غلط تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں جب آپ صحیفہ کو سنبھال رہے ہوں اور لوگ آپ کی بات سن رہے ہوں۔ جتنا کم آپ جانتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ کو تصدیق کرنی پڑتی ہے۔ گارڈریل، اے آئی کو ایک بائبل ترجمے تک محدود کر دیں۔ اے آئی کو بالکل بتائیں کہ بائبل کا کون سا ورژن استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ ترجمہ کا نام نہیں لیتے تو اے آئی انہیں ملا دے گا۔ یہ آپ کو کنگ جیمز میں ایک مصرعہ دے گا اور اگلا ایک ڈھیلے پیرافریز میں۔ تمام صحیفہ کے اقتباسات کے لیے صرف نیو کنگ جیمز ورژن استعمال کریں۔ کسی اور ترجمے یا پیرافریز سے اقتباس نہ کریں۔ بات یہ ہے کہ آپ اسے نام دیں اور اے آئی کو کہیں کہ وہ اس کے اندر رہے۔ اس سے بہت سی شرمندگی نہیں ہوتی۔ گارڈریل، اپنے اساتذہ کا انتخاب جان بوجھ کر کریں۔ اس میں تھوڑی تحقیق کی ضرورت ہے لیکن یہ قابل قدر ہے۔ اے آئی کو کہیں کہ وہ مخصوص استاد کے مواد، انداز اور طریقہ کار کے اندر رہے۔ اس سے آپ کو تسلسل اور جواب دہی ملتی ہے۔ جب میں اس اقتباس کا مطالعہ کر رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ صرف جان کورسن کی تفسیر، تعلیم اور خطبات سے استفادہ کریں، جب تک میں نہ پوچھوں دوسرے تبصرہ نگاروں میں گھل مل جائیں۔ جب آپ کسی کا نام نہیں لیتے تو اے آئی سب سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ کو شاگردی تب ملتی ہے جب آپ وقت کے ساتھ استاد کے تحت بیٹھنا سیکھ لیتے ہیں۔ اس استاد سے اقتباسات، خطبے کے عنوانات، صفحہ نمبر نہ گیر
اگر آپ کو یقین نہیں کہ اس نے کچھ کہا تو مجھے بتائیں، اپنے پادری سے پوچھیں، برا کرم اس سوال کو چھوڑ کر نہ جائیں، اپنے پادری سے رہنمائی مانگیں، اسے بتائیں کہ آپ AI کیسے استعمال کر رہے ہیں، اسے ایک پرامپٹ دکھائیں، ایسی کھلی پن آپ کی حفاظت کرتی ہے اور آپ کو مسیح کے جسم سے جوڑے رکھتی ہے۔ میں آپ کا پادری نہیں ہوں، AI یقینی طور پر آپ کا پادری نہیں ہے، خدا نے آپ کو چرواہے دیے ہیں کسی وجہ سے، اور کوئی آلہ اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ آج ہی بائبل ریسرچ کے لیے رہنمائی کے پرامپٹس استعمال کر سکتے ہیں، یہ وہ گارڈ ریلز ہیں جو میں اصل میں استعمال کرتا ہوں، صرف ان بائبل کے اقتباسات کی مدد سے جواب دیں جو میں نیچے فراہم کرتا ہوں، ان اقتباسات سے باہر کی کہانیاں، تفصیلات اور روایات شامل نہ کریں۔ آپ کے ہر دعوے کے لیے مجھے بالکل درست کتاب، باب اور آیت دیں تاکہ میں خود دیکھ سکوں۔ جواب دینے کے بعد ان جگہوں کی فہرست بنائیں جہاں آپ غیر یقینی ہیں یا جہاں آپ بائبل کے متن کی بجائے روایت پر انحصار کر رہے ہوں۔ اگر اس آیت کی متعدد معزز مسیحی تشریحات موجود ہیں تو اہم آرا کو منصفانہ انداز میں پیش کریں، ایک ہی تشریح کو واحد تشریح کے طور پر پیش نہ کریں۔ میری بائبل اسٹڈی میرے لیے نہ لکھو، اس کے بجائے میری مدد کریں تحقیق کرنے میں، میں خود مطالعہ اور تحریر کروں گا۔ AI آپ کو تیز بناتا ہے، مکمل نہیں، یہ آپ کی تحقیق کو زیادہ مؤثر بنا سکتا ہے، یہ حقیقت ہے اور یہ ایک تحفہ ہے، لیکن یہ آپ کے لیے کام نہیں کرے گا۔ جیمس نے لکھا کہ اساتذہ کو زیادہ سختی سے پرکھا جائے گا۔ پال نے ٹیموتھی کو محتاط رہنے کو کہا، ٹول کو بالٹیاں اٹھانے دیں، تمہیں ابھی کنواں کھودنا ہے، محنت خدا کی تشکیل کا حصہ ہے۔ بائبل ریسرچ ورک فلو، ایک سادہ ورک فلو جسے آپ ہر بار فالو کر سکتے ہیں۔ پہلا قدم، دعا اور مطالعہ۔ دوسرا قدم، AI کا استعمال کر کے گارڈ ریلز کے ساتھ تحقیق کریں۔ تیسرا قدم، سب کچھ تصدیق کرو، اپنی جسمانی بائبل کھولو۔ چوتھا قدم، ذرائع چیک کریں۔ پانچواں مرحلہ، خود لکھو۔ مرحلہ چھٹا، اپنے پادری یا کسی بالغ ایمان والے سے بات کریں۔ آئیے پیچھے ہٹ کر دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس پوری تربیت میں کیا کچھ بنایا ہے۔ اپنے سیاق و سباق، وضاحت، حفاظتی پابندیاں اور تصدیق سیکھ لی ہے۔ سیاق و سباق، وضاحت، حفاظتی انتظامات، تصدیق اور آپ کی اپنی خدا کی دی ہوئی رائے جو ان سب کے اوپر موجود ہے۔ اسی طرح اس آلے کو اچھی طرح استعمال کرنے کا طریقہ نظر آتا ہے۔ تمہارا ہوم ورک اس ہفتے 4 چیزیں، ایک حقیقی درخواست لیں اور 90% پرامپٹ منسلک کریں۔ دوسرا، ایک پیراگراف منتخب کریں اور صرف کراس ریفرنسز کے لیے AI استعمال کریں، پھر تصدیق کریں۔ 3، ٹیچر کا ہوم ورک کرو، اپنے اساتذہ کو لکھیں۔ چوتھا، اپنے پادری سے بات چیت کریں، اسے بتائیں کہ آپ AI کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اسے بولنے دو۔ مصنوعی ذہانت عام لوگوں کے ہاتھ میں دیے گئے سب سے مفید اوزار میں سے ایک ہے، لیکن ایک آلہ کبھی بھی اس شخص کا نام البدل نہیں ہوتا جو اسے پکڑے ہوئے ہو۔ اسے تیزی سے کام کرنے کے لیے استعمال کریں، مزید دیکھنے کے لیے اسے استعمال کریں، لیکن اپنی بائبل کھلی رکھیں، تصدیق جاری رکھیں، کام جاری رکھیں۔ اس AI بنیادی تربیت کے چوتھے حصے میں میرے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ محتاط ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔